بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رازقون سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، اس دفعہ واقعی ملک بڑی مشکل میں ہیں۔ اگرچہ ماضی میں بھی حالات خراب رہے، لیکن جو صورتحال اب بن چکی ہے اس سے نکلنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا۔ ماضی میں ایسے حالات درپیش نہیں تھے۔ ہاں، 1970 میں الیکشن کے بعد ایسی صورتحال ضرور بنی تھی اور اس کے نتائج سے سب واقف ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں خان کو جتوایا تھا، اس دفعہ وہ نواز شریف کو جتوانے میں پوری طور پر ناکام رہے ہیں۔ نواز شریف اور ان کے ساتھی اس خوش فہمی میں رہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، مگر یہ میسج بہت غلط گیا۔ لوگوں کو یہ لگا کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، ان کی کیا اوقات ہے۔ اپنے تعین یہ پالیسی تھی کہ 16 ماہ کی حکومت، پھر لمبی نگران حکومت بنوانے کے بعد وہ بآسانی الیکشن جیت جائیں گے۔ اپنی ہی غلطیوں کی بدولت بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی 9 مئی کے واقعات میں پھنس چکے تھے۔ مقتدرہ اور خان ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ مقتدرہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ شریفوں کو ہی آگے لائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو خان انہیں ٹکنے نہیں دیتا۔ یوں بانی پی ٹی آئی کا خوف ان دونوں کو آپس میں قریب لے آیا۔ پی ٹی ایم حکومت کی عوامی اور ملکی فلاح و بہبود کے علاوہ ہر اس چیز پر توجہ تھی جن میں ان کے لیڈروں کی کرپشن کیسز ختم کرنا بھی شامل تھے۔ اسحاق ڈار، سلیمان شہباز اور دیگر رہنماؤں کی لندن سے واپسی اور ضمانتیں، ان سب کو کلین چٹ دے دی گئی۔ ان سب کے بعد صرف ایک نواز شریف بچے تھے۔ انہیں بھی پروٹوکول کے ساتھ واپس پاکستان لایا گیا اور پھر انہیں بھی کلین چٹ دے دی گئی۔ رہی صحیح کسر بانی پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے سزائیں دے کر پوری کر دی گئی۔ مقتدر افراد یہ بات سمجھنے میں ناکام رہے کہ اس ملک میں لوگ سیاسی لیڈروں کا انتخاب اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں یا کہ اخلاقی طور پر بہت اعلیٰ ہیں، بلکہ لوگوں کو اخلاقی یا مالی طور پر وہی لیڈر کرپٹ نظر آتا ہے جو ان کو پسند نہ ہو۔ جنہیں وہ پسند کرتے ہیں ان کی اخلاقی اور مالی کرپشن پر کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنا اپنا لٹیرا سب کو پسند ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شہری اور ووٹر یورپین معیار رکھتا ہے کہ جہاں لیڈر کی چھوٹی سی خبر یا سکینڈل اسے استعفیٰ دینے پر مجبور کرتی ہے اور وہ ساری عمر شرمندگی کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر لیڈر کرپشن یا اخلاقی الزامات پر وکٹری کا نشان بنا کر جیل میں جاتا ہے اور جیل سے نکلنے کے بعد الیکشن جیت کر پاکستان کا حکمران بن جاتا ہے۔ ناظرین، حالیہ انتخابات میں سب سے زیادہ نقصان نواز شریف کا ہوا ہے۔ جن حالات میں وہ الیکشن جیتے ہیں وہ بہت مشکوک ہیں۔ ان کے مخالفین نے الزام لگایا کہ وہ دونوں سیٹیں ہار رہے تھے۔ ان کی جماعت بامشکل 70 سے 80 سیٹیں لے سکی ہے اور ان کے حتمی نتائج پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ ان حالات میں نواز شریف کے پاس 2 سے 3 آپشن ہی تھے کہ وہ اتنی کم سیٹوں کے ساتھ اپنی حکومت بنانے کا اہتمام ہی نہ کرتے۔ وکٹری سپیچ کی بجائے وہ یہ تقریر کرتے کہ ہم اپنی شکست مانتے ہیں اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اپنی حکومت بنا لیں۔ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ مفت کی شراب کون چھوڑتا ہے۔ اقتدار آتا دیکھ کر وہ پھسل گئے۔ نواز شریف یہ بات بھول رہے ہیں کہ اب وقت بدل چکا ہے۔ 18 سال کی عمر میں ووٹ ڈالنے کے حق نے نوجوان کو خان کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ 18 سال کے نوجوان اور خواتین کا ووٹ عمران خان کو گیا ہے۔ 18 سال کی عمر کا نوجوان ابھی اپنے کالج کے خرچے ماں باپ سے لے کر ادا کرتا ہے۔ اس عمر میں تو اسے زندگی کے اتار چڑھاؤ کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ یونیورسٹی اور کالج کے بعد جا کر ہی اسے ان سب چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر 25 سال کی عمر تک وہ ایک مختلف انسان بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی اس کو بہت کچھ سکھا چکی ہوتی ہے۔ فیصلہ سازی کچھ میچور ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن نواز شریف اس فیکٹر کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکی کہ کس طرح 12 کروڑ نوجوان کو اپنی طرف کھینچا جا سکے۔ انہوں نے صرف ایک ہی نعرہ لگایا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ پنجاب میں دیکھیں تو نواز شریف نے اس دفعہ وہ محنت نہیں کی جو کبھی وہ پہلے کرتے تھے۔ اندازہ کریں کہ وہ بہاولپور اور ملتان تک بھی جلسے کرنے نہیں گئے۔ بقول ہمارے صحافی دوست نصر اللہ ملک کے، انہوں نے سارا وقت لاہور میں پینل بنا کر ٹکٹوں کے بورڈ میں خرچ کیا۔ شاید ان کا ذہن یہی تھا کہ ان کو اقتدار میں لانا اداروں کی ذمہ داری ہے
یا مجبوری، وہی سب کچھ کریں گے اگر انہیں خان سے بچنا ہے۔ یوں نواز شریف یہ سوچ کر میدان میں اترے کہ وہ بنے بنائے وزیر اعظم ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اقتدار کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، جس سے نوجوان نون لیگ سے نالا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے گھر میں ہی رکھتا ہے۔ اگر بھائی نواز شریف وزیر اعظم ہیں تو دوسرا بھائی شہباز شریف وزیر اعلیٰ، اگر والد شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو بیٹا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اب اگر بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو بیٹی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اس سب سے بڑھ کر سمدی اسحاق ڈار جو ہر دور میں وزیر خزانہ ہوتا ہے، جن کا کام IMF کو دھمکیاں دینا ہے اور ڈالر کو 220 سے 300 تک اوپر لے کر جانا ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری نے بہت ہی سمجھداری دکھائی ہے۔ وہ اقتدار کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے، وہ بڑے بڑے عہدے بانٹ دیتے ہیں۔ ان کی پارٹی کے اندر سب کو یہ امید ہے کہ اگر مراد سعید وزیر اعلیٰ سندھ بن سکتا ہے تو کبھی نہ کبھی ان کی قسمت بھی تو کھل سکتی ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو کبھی نہ کبھی تو ان کی لاٹری بھی لگ سکتی ہے۔ یوں ان کی پارٹی میں زرداری صاحب سے وفاداری کا عنصر زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر نواز شریف کی پارٹی کو دیکھیں تو پہلے انہوں نے چودھری پرویز الہی کو لارا لگائے رکھا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے، اور پھر یہی لارا انہوں نے چودھری نثار علی خان کو لگائے رکھا۔ اب پنجاب میں خاندان سے باہر وزیر اعلیٰ بنانے کی بجائے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک ہی گھر میں پچھلے 40 سال سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عہدے رہے ہیں۔ اس سے نوجوان کے دلوں میں ان کے لیے نفرت زیادہ ابھر رہی ہے اور وہ اس چیز کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ یوں دھیرے دھیرے نواز لیگ سے بڑے بڑے نام نکل گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی چھوڑ گئے، میاں اظہر چھوڑ گئے، چودھری نثار علی خان، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مہتاب عباسی پارٹی چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں وزارت سے آگے اپنا سیاسی مستقبل نظر نہیں آتا۔ خواجہ سعد رفیق بھی کئی دفعہ ملتی جلتی باتیں کر چکے ہیں، وہ اس بار تو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے اور نواز شریف کو خود انہیں کہنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ الیکشن ہارے تو انہوں نے فوراً ہی اپنی شکست تسلیم کر لی اور کسی رولے میں نہیں پڑے۔ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اسحاق ڈار کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے، مطلب باپ، بیٹی، بھائی، سمدی سبھی عہدے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اختیارات اور طاقت ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں، سب مل کر کھاؤ، عوام کو بھی حصہ دو، عوام کو بھی طاقت دو۔ جمہوریت صرف عوامی ڈکٹیٹر بننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عوامی خدمت اور عوامی اختیارات واپس عوام کو کرنے کا نام ہے، جس میں شریف خاندان بری طرح ناکام رہا ہے۔ جمہوریت میں شکست ہوتی رہتی ہے اور بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ شکست کھانے کے بعد بھی ہار نہیں مانتے تو پھر آپ اپنی سیاست کا بیڑا غرق خود کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ سوچ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ جب آپ عوام سے زیادہ اس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ابھی نکلا ہے کہ آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔